بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مسز کشور نے سوال کیا ہے کہ میری شادی کو 4 سال گزر اور 4 سال میں ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ باقی خواتین کی طرح اپنی شادی سے ناخوش ہیں. اس ناخوشی کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں بیٹا نہیں ہے. ان کی شادی کی ناخوشی کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ساس کپتی ہے یا لڑتی ہے. وجہ ذرا مختلف ہے، انوکھی ہے، اور آپ سن کے ممکن ہے ہنسیں، ممکن ہے مسکرائیں اور ممکن ہے اس کے بارے میں عجیب سا سوچیں. انہوں نے کہا کہ میرے میاں مجھ کو دعوت میں ساتھ لے کے نہیں جاتے. تو میں نے بڑا عرصہ ان کی منت ترلا کی کہ دیکھیں ابھی 4 ہی تو ہوئے ہیں سال ہماری شادی کو، تو دعوت میں ہم کو ساتھ جانا چاہیے. آپ کے دوست بھی خوش ہوں گے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، بیٹی کی بھی تھوڑی گرومنگ ہوگی. تو انفیکٹ سارا دن میں گھر میں رہ کے کام کر کے اک جاتی ہوں، تنگ آ جاتی ہوں. تو پچھلے دنوں چونکہ دنوں شادیوں کا سیزن ہے تو لاہور کے ایک شادی ہال میں میاں ان کو ساتھ لے گئے. اچھا، جو لاہور کی شادی خاص طور پہ کنوپی میں یا جو تعمیر شدہ ہال ہیں ان کے علاوہ ہوتی ہیں، ان کا سٹائل فرق ہوتا ہے. وہاں بہت سارے پھول اور قمقمے اور بیٹھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اب چونکہ بہت ساری جگہوں پہ خواتین کا الگ بیٹھنے کا نہیں ہوتا تو میاں بیوی اکٹھے بیٹھتے. اب اس شادی میں اچھے خاصے جو گئے، انہوں نے تحفہ دیا، اسٹیج پہ جا کے فوٹو بھی بنائی، خوش. تو جب آ کے دونوں اکٹھے بیٹھے تھے اینڈ دے آر ویٹنگ فار دا فوڈ، اور اچانک میاں نے کیمرے سے جگہ تصویریں لینی شروع کی. تو اب یہ ساتھ بیٹھی تھی. چونکہ عورتوں کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے، یہ جو ان کو ہمیشہ پھنساتی ہے یا مرواتی ہے. بھئی ایک بندہ تصویریں بنا رہا تو کھائے خسمانو براؤن لو تصویریں، مطلب آپ کی کوئی مطلب باپ پھنسی ویلنے کیوں جا کے دیکھنا کی بنا رہے ہیں. اور وہ وہاں جو ان کے دادا اور پردادا کی عمر کے لوگ ہوں گے ان کی تصویریں تو نہیں بنائی ہے. کامن سینس کی چیز ہے. اب میری بات کو اتنا ہی سیریس لیجئے جتنا میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. ایک بچی ہے، ایک بیوی ہے، ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ساتھ لے کے آیا، اپنے کسی عزیز دوست کی شادی میں ہے. اب وہ تصویریں بنا رہا ہے تو ظاہر ہے شادی کے ماحول، اس کا جو ایمبین کہتے ہیں اس کی بن رہی ہوں گی، جو پارٹیسپینٹس ہیں اس کی بن رہی ہوں گی. تو خاتون پہلے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا آپ صرف لڑکیوں کی تصویریں بنا رہے ہیں؟ اس نے آگے سے جواب نہیں دیا. وہ بناتا رہا، کہیں کپل اس کی بنا رہا، کہیں ٹیبل پہ، کہیں وہ اس کو زوم کر کے بنا رہا ہے. کتنی بنا لی ہوں گی. اور دوسرا، جن کی آپ بنا رہے ہو آپ کے جاننے والے نہیں ہیں. جو آپ کے جاننے والے آپ اس کو تو مسکرا کے ساتھ کھڑے کر کے بناتے ہو، گروپ بناتے ہو وغیرہ وغیرہ. جب اس نے دوسری دفعہ کہا تو میاں نے منہ بھر کے اس کو گالی نکالی. پھر کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کسی محفل میں ساتھ لے جاؤں. تم نے جو کمینہ اور گھٹیا اور رذیل حرکت کی ہے، تم نے میری بے عزتی کی ہے. اور جس نے بھی سنا ہوگا، آئی ڈونٹ نو کس نے سنا کہ نہیں سنا، بٹ اس کی ایگو ہرٹ ہوئی اینڈ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس کی بیوی، اچھا جس چیز پہ مرد اندر سے گلٹی ہو یا عورت اندر سے گلٹی ہو، جب اسے عین موقع پہ روکا جائے یا ٹوکا جائے تو رد عمل یہی ہوتا ہے. یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. آپ نیک کام کر رہے ہوں، کوئی آپ کو روکے ٹوکے تو اس پہ کیا رد عمل اس طرح کا آئے گا؟ بھائی بندہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو کے جو رائٹ پاتھ ہے اس سے ہٹ کے آپ کچھ کام کر رہے ہو اور ریکارڈ کر رہے ہو تو برا ہے. اس کے دل کو بھی پتا ہوتا ہے. ممکن ہے کچھ دنوں بعد، کچھ گھنٹوں بعد اس کو وہ ڈیلیٹ کر دے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ جو اتنی بڑی گالی نکالی، یہ جو اپنی بیوی کو کہا کہ زندگی میں مجھے اب قسم ہے کہ میں تمہیں کسی جگہ اگر لے جاؤں تو تم اس قابل نہیں ہو، گھٹیا عورت ہو تم. نہ تم کسی تقریب میں جانے کے قابل ہو، نہ تم کسی شادی میں لے جانے کے قابل ہو، نہ تمہیں میں کسی جگہ لے کے جاؤں گا. تمہیں تو تمیز، تمہیں میں لے کے آیا ہوں، تم پہ خرچہ کیا ہے، تمہیں بنا سوار کے لایا ہوں، تمہاری ٹور بنائی اور تم نے مجھے آ کے یہاں ذلیل کر دیا. اب اس خاتون نے مجھ سے جو سوال کیا وہ بڑا مزے کا تھا. اس نے کہا کہ سر، اس نے جو لڑکیوں کی ڈھیروں تصویریں بنائیں، میرے ساتھ بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا، میں نے ٹوک دیا تو کیا میں نے برا کیا؟ وہ کہتا ہے
تم نے مجھے بے عزت کیا. اگر یہ سوال کسی خاتون سے پوچھا جائے تو ایک دم سے بھڑک اٹھے گی, بلکہ پھڑک اٹھے گی اور نعرے مارتے ہوئے جلوس نکال دے گی کہ اس کی ایسی کی تیسی, اس نے یہ دونوں تینوں باتیں زیادتی کی. لیکن جب بھی ہم لائف کوچنگ میں ہوتے ہیں اور زندگی کے اچھے اور برے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ کسی ایک ایونٹ کے بعد اگر کسی ایک لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگے کہ جو آنے والے برسوں کو تباہ کر دے, کڑوا کر دے, زہر سے بھر دے, خوشی کو سک کر لے, تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس جگہ کیا یہ غلطی کرنا لازم تھا؟ کیا اس کے بنا چارہ نہیں تھا؟ اگر یہ خاتون اپنے میاں کو تصویریں بناتے دیکھتی رہتی اور چپ کر کے اپنے کام میں, آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا, 2 دفعہ دیکھ لیا, اٹس انف. وہ کوئی نیوڈ تصویریں نہیں بنا رہا تھا, وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں نہیں بنا رہا تھا جو لوگ سامنے تھے, کپڑے ذرا سامنے پہنے ہوئے تھے, بن ٹھن کے آئے ہوئے تو انہیں کی بنا رہا تھا. پہلی بات تو آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. I repeat, it's not the role of a wife کہ کسی بھی عوامی تقریب میں اپنے میاں کو, ایون میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی نگاہوں سے گرنا ہے تو ان کی بھی کسی تقریب میں عوامی جگہ پہ انہیں مت روکیے, مت روکیے. وہاں آپ کا رول مسکرانے کا ہو سکتا ہے, پیار سے پاس بٹھانے کا ہو سکتا ہے, لاڈ کرنے کا ہو سکتا ہے. اگلی کی رسپیکٹ کو رسپیکٹ رہنے دیں, بڑے کی بھی چھوٹے کی بھی. نمبر 2, آپ سے کس حکیم نے کہا ہے کہ آپ بیوی کا رول چھوڑ کے اس کی ماں کے رول میں چلے جاؤ؟ اس کی ماں ہے نا. یا اس نے آپ کو بٹھا کے ہاتھ پکڑ کے آپ کی منت کی, ہاتھ باندھے زاری کی کہ ہائے میری ماں نہیں ہے, تو میری ماں بن جا. تو اگر آپ اس کی ماں ہو تو دین یو ہیو دا رائٹ, پھر آپ اس کو اس طرح کا جملہ کہہ سکتے ہو. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آپ کو اپنا رول کیوں نہیں سمجھ آتا؟ آپ کو موقع بے موقع دونوں میں فرق کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اگر کہیں اتنے عرصے کے بعد چیزیں نارمل ہوئی ہیں اور آپ کو عزت ملی ہے, کیا آپ کو اچھا نہیں لگا یہاں آنا؟ کیا اچھا نہیں لگا اسٹیج پہ جانا؟ کیا اچھا نہیں لگا خود بن ٹھن کے انہوں نے آپ کے کپڑوں پہ خرچ کیا, آپ کے میک اپ پہ خرچ کیا, آپ کے جوتوں پہ خرچ کیا, لے کے بھی آئے, اور آپ تینوں ایک اچھی پلیزنٹ سی شادی اور پلیزنٹ سے جو زندگی کے مومنٹس ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہو؟ تو اب یہ مت کہیے کہ اس نے گالی نکالی, اب یہ مت کہیے کہ اس نے قسم کھائی, اب یہ مت کہیے کہ اس نے آنے والے دنوں کے لیے جو بہت برا کرا, میرا دل بہت برا ہوا ہے اور میں کیا کروں. آپ کو اپنی زبان کو روکنا آنا چاہیے. آپ کو موقع بے موقع بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. کس کو کیا کہنا یہ بھی آپ کو خبر ہونی چاہیے. تو جب آپ دیکھیں, بد سلیقہ عورت ہوتی ہے کچن میں, گھر میں, ٹیبل پہ, مینرز میں ہم کہتے ہیں بد سلیقہ پھوہڑ ہے, اور پھوہڑ کو نظروں سے گرنے میں لمحے لگتے ہیں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بڑی بنی ٹھنی, ان کے ہاتھوں سے برتن پھسلتے, کچھ عورتوں کے زبانوں سے جملے پھسلتے. دونوں کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے, مذاق کا نشانہ بھی بنتے ہیں, سختی کا نشانہ بھی. تیسری بات, مرد صرف اپنے باس کی بات سنتا ہے جب وہ کمانے والا ہوتا ہے, اس وقت اپنی ماں اور باپ کی بھی نہیں سنتا. اسے لگتا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دے دی ہے, اب میں اپنی زندگی کا ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں, انچارج ہوں, فیملی ہے, بیوی ہے, تو ایسے میں آپ اسے اس طرح کی کسی بات پہ روکو گے. اچھا, اس کا باس روکے تو شاید وہ رک جائے, لیکن خاندان میں سے کوئی بھائی روکے گا, بہن روکے گا, بیوی روکے گی, تو چیزوں کو اس کے اصل پرسپیکٹو میں سمجھنا سیکھیں. جب آپ اپنے پرسپیکٹو سے ہل کے ہٹ کے دوسرے کی ڈومین میں جاؤ گے تو آپ کی بے عزتی ہوگی. انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, یو آسک فار اٹ, کہ اگر کوئی کسی کی بے عزتی کر دے اور بعد میں آپ گلہ کریں اس نے کیوں کی, اس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیوں کیا, تو انگریزی والے یہ کہتے ہیں کہ یو آسک فار اٹ, تم نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرو. یعنی آپ نے ریکویسٹ نہیں کی تھی, آپ نے اس کے لیے حالات پیدا کر دیے تھے. یہ طرز عمل جو اس خاتون نے اپنے میاں کے ساتھ کیا,
सेम तर्ज अमल आप घर में अपनी सगी बहन के साथ करते हो, अम्मा के सामने, अब्बा के सामने, सिर्फ उसको लेट डाउन करने के लिए, उसके किसी कपड़े पे, उसके किसी जूते पे, उसके किसी जगह तैयारी पे, और उसके बाद वो आगे से जो आपकी शान में गुस्ताखी करती है या करता है, तो रहे रब का नाम, फिर आपके कानों से धुआं निकलता है, फिर कई दिन आपके ताल्लुकात खराब रहते हैं। ये मामला अपने से छोटों के साथ, अपने बराबर वालों के साथ, इवन अपने बड़ों के साथ, रिश्ते की नज़ाकत और हद बंदी होती है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लो, आप किसी की दुम पे पाँव रखोगे और उसका प्रेशर बढ़ाओगे, तो दुम वाला आपको मुड़ के प्यार से नहीं देखेगा कि वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या मेरी दुम पे पाँव रखा है। पलट के हमला करेगा, झपटेगा। मर्द आमतौर पे पंजे इस्तेमाल नहीं करते, औरतों की तरह खूंखार नहीं होते, पर जो उस वक्त बुरे से बुरा लफ्ज उसको समझ आएगा, उसकी आंखों में वो जो कहते हैं ना खून उतरने वाली, खुशूनत वाली कैफियत, बंदा वैशी बन जाता है बेइज्जती करवा के। और बेइज्जती आप अपने से छोटे या अपने पीयर या अपनी बीवी से करवाने के कभी सोचते भी नहीं हो। सो याद रखिएगा कि ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद आप उससे माफ़ी मांग लीजिएगा, उसका हाथ पकड़ के उसके कंधे पे सर रख के कहिएगा कि बस तो जो मुझ पे और मेरी बेटी पे रहे, मुझे ये अच्छा लगता है। आपकी किसी और तरफ जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पर मुझे वहाँ ये नहीं कहना चाहिए था। अपनी गलती को फ्रेम करके, फॉर्मुलेट करके, स्पेसिफिक उससे एक्सक्यूज कर लीजिए, तो उसकी कसम भी वापस हो जाएगी। अगली दफ़ा आपको ले जाने का जो उसने वादा किया कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन इसको उस स्टेप से आपको पीछे आना पड़ेगा। पीछे आने की हिम्मत लड़की में होगी तो बच जाएगी। जितनी लड़कियां ऐसे मौक़ों पे स्टैंड लेती हैं, मुंह के बल गिरती हैं और आने वाले बरसों में फिर उस लम्हे को रोती हैं कि काश मैंने वो ना किया होता, या काश उसके बाद ही मैं वहां से स्टेप बैक कर लेती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।